عزیز طلباء السلام علیکم۔ ایف اے اردو لازمی کورس کوڈ 363 کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 پر بات کریں گے۔ آج کا یونٹ اردو ناول پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ناول کیا ہے۔ ناول وہ طویل نثری قصہ ہے جس میں زندگی جیتی جاگتی دکھائی دیتی ہے۔ ناول اور افسانے کے لیے انگریزی میں فکشن کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ناول کے عناصر ترکیبی کیا ہیں۔ عمومی طور پر ایک ناول میں چند بنیادی چیزوں کو ہونا نہایت ضروری ہے، جیسا کہ قصہ، پلاٹ، کردار، منظر یا منظر کشی اور مصنف کا نقطہ نظر۔ قصے سے مراد کوئی ایسا واقعہ ہے جو مصنف نے ناول میں بیان کیا ہے اور وہ قاری کو یا پڑھنے والے کو ایک حقیقی زندگی کے واقعات محسوس ہوں۔ پلاٹ اور قصے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ بتایا، قصہ ایک واقعہ ہے جو مصنف نے قلم بند کیا، اور پلاٹ سے مراد ہے کہ اس قصے کو، اس واقعے کو منطقی طور پہ ترتیب وار ان واقعات کو بیان کرنا۔ ناول میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ناول کی طوالت ذرا زیادہ ہوتی ہے افسانے کی نسبت، اور بہت ضخیم ناول بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں پیجز پر مشتمل بھی ناول ممکن ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات اگر ترتیب وار نہ ہو، ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے منطقی طور پر ربط نہ ہو، یا درمیان میں ایسے ضمنی قصے، اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات یا کچھ مناظر کی تفصیل ایسی آ جائے جو مصنف بہتر طور پر جنہیں آپس میں جوڑ نہ سکے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا پلاٹ اچھا نہیں ہے۔ قصہ اچھا ہے لیکن مصنف اس کے پلاٹ اچھے طریقے سے بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو ایک اچھے ناول کی خوبی یہ ہے کہ اس کا پلاٹ گتھا ہوا ہو اور آپس میں واقعات کا ربط ہو۔ کردار کی اتنی مرکزی حیثیت ہے کہ کردار کے بغیر، جیسے قصے کے بغیر ناول ممکن نہیں، اسی طرح کردار کے بغیر بھی ناول کا وجود ممکن نہیں۔ کردار نگاری ایک ایسا وصف ہے جو مختلف ناول نگاروں کے درمیان بھی فرق قائم کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ناول میں پلاٹ نسبتاً کمزور ہو، قصہ کمزور ہو، لیکن اس میں کردار بہت جیتے جاگتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو، قصہ بہت اچھا ہو، لیکن ناول نگار نے کردار اس میں کمزور دکھائے۔ کردار نگاری سے بنیادی طور پر مراد ہے کہ جو اس میں کردار آتے ہیں وہ ہمیں حقیقی محسوس ہوں، وہ جیتے جاگتے زندہ انسان بھی محسوس ہوں، اور نفسیاتی طور پر بھی ہم ان کے ساتھ شامل ہوں۔ بعض کردار اردو ادب کے یا ہر زبان میں جو ناول ہیں ان کے کردار لافانی ہو گئے ہیں۔ ہم ناول ایک وقت آتا ہے، بعض اوقات اس کا قصہ بھول جاتے ہیں، کہانی بھول جاتے ہیں، لیکن کردار ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اچھا کردار جو ہے وہ مصنف کی ناول نگار کے لیے بہت اہم ہے اس کو تخلیق کرنا۔ منظر نگاری ناول کے لیے بنیادی شرط نہیں ہے، جیسا کہ کردار اور پلاٹ کے سلسلے میں ہم نے دیکھا، لیکن ایک اچھے ناول سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس میں مناظر، کسی بھی طرح کے مناظر، خواہ وہ مناظر فطرت ہوں یا کسی بھی نوعیت کے مناظر ہوں، یا کرداروں کا حلیہ بیان کیا گیا ہو، فرض کیجئے،
یہ تمام چیزیں ایک اچھے ناول کی لیے نہایت ضروری ہیں۔ نقطہ نظر سے مراد ہے کہ جب ہم قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک لیسن بھی موجود ہوتا ہے، خواہ چھوٹی سی چھوٹی کہانی کیوں نہ ہو، خواہ ایک پیراگراف پر مشتمل کہانی ہو، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ناول زندگی کا آئینہ ہے، ہمیں زندگی اس میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ضخیم ناول میں یا ایک درمیانے اوسط درجے کے ناول میں کہانی بیان کی گئی ہو، زندگی بیان کی گئی ہو، اور ناول نگار نے شعوری یا لاشعوری طور پر چیزوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر نہ پیش کیا ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش نہ کیا ہو، تو کسی نہ کسی درجے میں ہر ناول میں یہ موجود ہوتا ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصنف کا نقطہ نظر ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم چلتے ہیں اپنے کورس میں شامل ناول فسانۂ آزاد کی طرف۔ سب سے پہلے عزیز طلباء یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فسانۂ آزاد ابتدا میں ایک ناول کے طور پر نہیں لکھا گیا، یہ ایک اخبار، اودھ اخبار کے نام سے لکھنؤ کا ایک مشہور اخبار تھا، اس میں ابتداً قسط وار چھپنا شروع ہوا اور پھر 1880 میں یہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ جیسا کہ ہم نے ناول کے اجزائے ترکیبی میں دیکھا کہ قصہ اور پلاٹ یہ ایک ناول کی جان ہے۔ اس حوالے سے اس تعریف کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قصہ اور پلاٹ نہایت کمزور ہیں، بنیادی طور پر اس میں پلاٹ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ قصہ ایک اخبار کے لیے قسط وار چھپنا شروع ہوا، اس کے طور پر لکھا گیا، لہٰذا اس میں پلاٹ کی، ایک مربوط پلاٹ کی نہایت کمی ہے۔ یہ قصہ یا یہ ناول بنیادی طور پر اپنے کرداروں کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس ناول کی وجہ شہرت اس کے کردار ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ڈھیلا ڈھالا قصہ اور ڈھیلا ڈھالا جو موجود پلاٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اصل میں فسانۂ آزاد لکھنوی معاشرے کی یا اس معاشرے کی جب لکھنؤ دور زوال سے گزر رہا تھا، اس کی ایک زندگی کا مرقع ہے۔ یہ اس ناول کی بنیادی صفت ہے کہ ہمیں اس دور کا لکھنؤ اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی زبان، تہذیب و ثقافت کے کم و بیش تمام عناصر کے ساتھ ہمیں فسانۂ آزاد میں لکھنؤ پوری طرح نظر آتا ہے۔ تو یہی اس کا ایک لحاظ سے پلاٹ ہے، اگرچہ کردار جو اس میں موجود ہیں وہ اس کو ایک پلاٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اس کا قصہ کا خلاصہ یہ ہے تو وہ اس میں ممکن نہیں ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ اس کے پلاٹ پر اعتراضات ہیں محققین کے، نقادوں کے، اس کے پلاٹ پر اور کرداروں پر بھی اعتراضات ہیں کہ اس کے کردار بھی ڈھیلے ڈھالے ہیں اور کرداروں کی بلکہ کردار کشی موجود ہے، ان کو بالکل کیریکیچر بنا دیا گیا، یعنی کارٹون بنا دیا ایک لحاظ سے ان کا۔ اس کا ہمیں سبب جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 1880 میں ابھی اردو میں ناول کی صنف ابھی پوری طرح نے قدم نہیں جمائے تھے، ابتدائی طور پہ جو ناول ہمارے اردو میں آئے ہیں ان میں ان کا شمار ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فسانۂ آزاد داستان اور ناول کے درمیان کی ایک کڑی ہے۔ ناول میں یوں تو چھوٹے بڑے خاصے کردار ہیں جو مستقل بھی رہتے ہیں اور کچھ اس میں ضمنی کردار ہیں۔ جو اس میں مستقل کردار ہیں بنیادی وہ دو ہیں، ایک آزاد یعنی آزاد میاں یا میاں آزاد، اور دوسرے خوجی کا کردار۔ فسانۂ آزاد کا جو مرکزی کردار ہے، جیسا کہ ناول کے نام سے ظاہر ہے، آزاد ہیں، لیکن عجیب بات ہے
اور قاری اس بات کا سوال کا جواب تلاش نہیں کر پاتا کہ ہمیں آزاد کے بارے میں، اس کے پس منظر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ کس گھرانے کا فرد ہے، وہ کس علاقے سے آیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں اس ناول میں نہیں پتہ چلتی۔ آزاد ایک خوبصورت شخصیت کا مالک ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، آزاد مشرب کا آدمی ہے اور ہرجائی ہے، حسن پرست ہے، اور اس کی خوبیاں بھی ہیں۔ وہ بہترین شاعر ہے، وہ نثر نگار ہے، بلکہ بہت اچھا مقرر بھی ہے۔ وہ ایک ترقی پسند انسان اسے کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس دور کی بہت سی رسومات کے خلاف بھی ہے، وہ تعلیم نسواں کا حامی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہت سی مذہب کے نام پہ جو چند رسومات تھیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا اہم کردار خوجی ہے۔ خوجی اتنا اہم ہے کہ بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ناول کا مرکزی کردار یا ہیرو خوجی ہے۔ وہ تقریباً 60 برس کا آدمی ہے، درمیانے قد کا، بلکہ چھوٹے قد کا، اور تنگ پیشانی، ترکی ٹوپی لیے ہوئے، اور ایک ہمیں بعض اوقات وہ ایک کارٹون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت حسین و جمیل سمجھتا ہے اور یہ دعوے کرتا ہے کہ مختلف ممالک کی، لکھنؤ کی بھی اور پولینڈ کی شہزادی بھی اس پر جو ہے وہ مری جا رہی ہے۔ اس طرح کے دعووں سے قاری بہت محظوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے خوجی کے بغیر فسانہ آزاد ہمیں ایک نامکمل ناول محسوس ہوتا ہے۔ فسانہ آزاد کا ایک اہم پہلو مزاح نگاری ہے۔ شاید ہی کوئی صفحہ ہو جہاں پھول جھڑیاں نہ جھڑ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ مکالمہ سنیے جو آزاد اور خوجی کے درمیان ہے۔ آزاد کی طبیعت خراب ہے تو خوجی اس کو ملنے آتا ہے، تو خوجی پوچھتا ہے اب طبیعت کیسی ہے؟ آزاد کہتا ہے مر رہا ہوں۔ خوجی الحمدللہ۔ اب یہ چھوٹا سا مکالمہ ہے، لیکن اس سے قاری بہت اچھا محسوس کرتا ہے۔ مکالمہ نگاری ایک ناول کی بہت اہم صفت ہوتی ہے، اور مکالمہ نگاری کے لحاظ سے فسانہ آزاد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مکالمے کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں فطری طور پر مصنف نے زبان کو برتا ہو، کرداروں کے مزاج کو، ان کی صلاحیت کو، ان کی علمی، تعلیمی یا سماجی حیثیت کے مطابق جملے ان کے زبان سے ادا کیے گئے ہوں۔ اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کردار اس ناول میں موجود ہیں ان کی ذہنی سطح کے مطابق مکالمے ادا ہوئے ہیں۔ خوجی ہو، فسانہ اس میں عالم دین ہیں، اس میں عام کردار ہیں، اس میں بھٹیارن ہے، اس میں ان پڑھ افراد موجود ہیں۔ ہر کردار کے مطابق رتن ناتھ سرشار نے اس ناول میں مکالمے ادا کروائے ہیں، اور یہ اس ناول کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ناول کے دو اور اہم کردار ہمایوں فر اور حسن آرا کے ہیں۔ یہ بھی خوجی اور آزاد کے ساتھ ساتھ ناول میں موجود ہیں۔ ہمایوں فر ایک بگڑا ہوا نواب ہے لکھنؤ کا، اور وہ محبت میں مبتلا ہے حسن آرا سے۔ حسن آرا اس کا امتحان بھی لیتی ہے، اور اس کے لیے، اس کو متاثر کرنے کے لیے وہ کچھ بہت سے ناول میں کام بھی کرتا ہے۔ بالآخر حسن آرا اس سے متاثر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ناول میں قتل ہو جاتا ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ ناول میں موجود ہے، اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تدفین ہوئی تھی وہ کسی اور ہم شکل فرد کی ہوئی تھی، اور یوں ہمایوں فرد دوبارہ زندہ ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر آزاد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حسن آرا پر مر مٹتا ہے، اور حسن آرا اسے ایک چیلنج دیتی ہے کہ اگر تم وہاں جنگ میں جاؤ تو اگر تم واپس لوٹو گے تو غازی ہوگے، ورنہ شہید کہلاؤ گے۔ لہٰذا آزاد اور خوجی روم جاتے ہیں، جہاں وہ ایک جنگ میں حصہ لیتا ہے،
اور پھر کامیاب لوٹتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو ناول میں ہے وہ تجسس ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ناول بنیادی طور پر ایک سیریل کے طور پر لکھا گیا، قسط وار چھپتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک قسط اس وقت ختم ہوتی تھی جب قارئین کو انتظار اور تجسس ہوتا تھا، وہ اگلی قسط کا انتظار کرتے تھے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ناول تجسس سے بھرپور ہے اور یہ ایک اچھے اور کامیاب ناول کی علامت ہے۔ آئیے اس ناول سے ایک اقتباس سنتے ہیں۔ لیمپ جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو اٹھا کر دے ماریں۔ جب اس ارادے سے ہم اٹھے تو خود ہی گھٹنوں کے بال گر پڑے۔ یہ بیان کر کے صاحب موصوف ڈیرہ میں گئے اور پادری صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں گندک کی دھونی کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن یہ بھی منجملہ تصورات کے شمار ہو سکتا ہے۔ سوم اسی کوٹھی میں صاحب ممدو رات کے وقت چاٹ پر شکار کھیلنے گئے۔ چپڑاسی کوٹھی کے دروازے پر سو رہا تھا۔ اندر لیمپ روشن تھا کہ یکا یک ایک صاحب نے آ کر چپڑاسی کو جگایا اور کہا کہ چائے لاؤ، اور کوٹھی کے اندر دروازہ کھول کر چلے گئے۔ عزیز طلباء، اب ہم اپنے دوسرے ناول آنگن پر بات کرتے ہیں۔ خدیجہ مستور کا یہ ناول 1962 میں شائع ہوا۔ یہ کہانی متحدہ ہندوستان میں تقسیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، اور یہ کہانی ایک متوسط مسلم گھرانے کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہانی کو دو دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کہانی کا ایک دائرہ میاں جی کے خاندان کے ارد گرد گھومتا ہے، اور دوسرا دائرہ تقسیم کے مسئلے پر تقسیم ہندوستانی معاشرہ ہے۔ جیسے یہ گھرانہ تقسیم در تقسیم ہوا، اسی طریقے سے ہندوستان بھی آپس میں نا اتفاقی کے باعث تقسیم ہوا۔ آنگن میں چھوٹے بڑے خاصے کردار ہیں۔ کچھ کردار اس میں وقتی طور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ مستقل کردار ہیں جو شروع سے آخر تک موجود ہیں۔ سب سے اہم کردار تو اس میں عالیہ کا ہے، کیونکہ عالیہ ہی کی نظر سے ہم پوری کہانی کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ عالیہ مصنف کا پسندیدہ کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان پر بھرپور توجہ دیتی نظر آتی ہیں، اور ان کا نفسیاتی مطالعہ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ عالیہ میں خودداری ہے، وہ کبھی بھی ہمیں سطحی حرکتیں کرتی ہوئی بہت سے کرداروں کی طرح نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ اپنی بڑی بہن تہمینہ کی طرح بے حد جذباتی ہے۔ وہ شعور کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں وہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ تنہا ملازمت کرنے پر جب مجبور ہو جاتی ہے اسکول میں، تو بہت اچھے طریقے سے کامیاب خاتون کے طور پر ابھر کے سامنے آتی ہے۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک ہے۔ ناول کا ایک اہم کردار جمیل بھیا ہے، جنہیں ہیرو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہیرو کہنے کے باوجود وہ ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں اور کمزور کردار کے مالک ہیں۔ پہلے وہ اپنی کزن چھمی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن جو ہی عالیہ ان کے ہاں قیام کے لیے آتی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہ عالیہ پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ عالیہ اس بات کو سخت ناپسند کرتی ہے اور ان کی محبت کو ٹھکرا دیتی ہے۔ جمیل کے والد مظہر میاں کانگریس کے حمایتی ہیں، وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی ہیں، جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جمیل ان کے برعکس مسلم لیگ کا حامی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی فضا میں باپ بیٹے کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت موجود ہے، جس کا اثر پورے گھرانے پر پڑتا ہے۔
اس ناول کا ایک اور بہت اہم کردار چھمی کا کردار ہے۔ چھمی ایک روایات سے باغی کردار ہے اور اس کے اندر بغاوت کا فطری جذبہ اس لیے بھی موجود ہے کہ اسے یہ احساس ہے کہ اس کے والد نے اس کی تعلیم پر توجہ نہ دی اور اسے بڑے چچا کے گھر رہنا پڑا جہاں وہ اپنی تعلیم بھی مکمل نہ کر پائی۔ وہ بڑے چچا کے برعکس جمیل بھیا کی طرح مسلم لیگ کی حامی ہے، وہ بچوں کا جلوس بھی نکالتی ہے وہاں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی بصیرت کی بھی ہمیں مالک دکھائی دیتی ہے۔ چھمی پہلے جمیل بھیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن اس کی شادی ایک دیہات کے ایک ان پڑھ انسان سے ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ شادی ناکام ہو جاتی ہے اور وہ واپس اپنے بڑے چچا کے گھر آ جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کی شادی بالآخر جمیل بھیا ہی سے ہو جاتی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتی ہے۔ تہمینہ باجی اگرچہ مرکزی کردار نہیں ہے، وہ بہت دیر تک ناول کے منظر پر ہمیں نہیں دکھائی دیتی، لیکن ان کی اہمیت بہت ہے۔ تہمینہ باجی عالیہ کی بڑی بہن ہے اور عالیہ کے برعکس وہ ذرا زیادہ جذباتی واقع ہوئی ہیں۔ وہ اپنے پھوپھی کے بیٹے صفدر سے محبت مبتلا ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عالیہ کی والدہ یعنی تہمینہ کی والدہ صفدر کو سخت ناپسند کرتی ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ صفدر کی والدہ نے اپنی خاندانی روایات سے بغاوت کی تھی۔ وہ اس شادی کے سخت مخالف ہیں۔ تہمینہ اور صفدر کی ملاقاتیں خفیہ طور پر ہوتی ہیں، لیکن ایک دن انہیں بالآخر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صفدر اور تہمینہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اس پر سخت رد عمل دیتی ہیں اور تہمینہ کی منگنی کسی اور جگہ کر دیتی ہیں۔ اس طرح محبت میں ناکامی کو دیکھتے ہوئے اور صفدر بھی چونکہ علی گڑھ پڑھنے کے لیے جا چکا ہوتا ہے اور منظر سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، تہمینہ جب شادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں خودکشی کر لیتی ہے۔ ناول نگار نے صفدر کے کردار کو بہت اچھے طریقے سے برتا ہے اور ان کا نفسیاتی تجزیہ بھی بہت عمدہ پیش کیا ہے۔ اگرچہ وہ احساس کمتری کے شکار نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں قوت ارادی بھی دکھائی دیتی ہے اور خودداری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ عالیہ کے والد جب انہیں علی گڑھ میں پیسے بھیجتے ہیں تو وہ رقم کو واپس کر دیتے ہیں۔ علی گڑھ جا کر وہ ترقی پسند خیالات کے حامی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان منتقل ہونے کے بعد ہمیں صفدر کی شخصیت کی ایک کمزوری بہرحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ اب وہ جب عملی زندگی میں داخل ہوئے تو اپنے نظریات کو چھوڑ کر پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ اس ناول کے ایک اہم اور دلچسپ کردار بڑے چچا ہیں۔ بڑے چچا اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ ناول کے تمام مرکزی کردار بہرحال ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے چچا کانگریس کے حمایتی ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کے زبردست داعی ہیں۔ وہ جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، جلسے جلوسوں میں حصہ لیتے ہیں، میٹنگز میں جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھریلو زندگی کو اور گھر پر توجہ اور بچوں پر توجہ دینے کی بجائے جب کانگریس پہ اور سیاسی معاملات پہ توجہ زیادہ کی تو گھر میں ایک انتشار بہرحال پیدا ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری کسی نہ کسی حد تک بڑے چچا پر ڈالی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ ایک ناول میں ہوتا ہے کہ چند بڑے کردار ہوتے ہیں، مرکزی کردار، اور چند ضمنی کردار بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے یا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کا ایک کردار قسم دیدی ہے۔
کسم دیدی ایک ہندو بیوہ ہے جس کا شوہر جلیانوالہ باغ کے حادثے میں مر جاتا ہے۔ یہاں ناول نگار اس بات پر توجہ دلوانا چاہتا ہے کہ بیوہ کی زندگی اس وقت کے معاشرے میں بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کی خواہشات پر، اس کی حسرتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بالآخر وہ ایک دن ایک نوجوان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، وہ بھی اسے دغا دیتا ہے اور واپس گھر آ جاتی ہے، اور معاشرے کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ناول کا فکری جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ناول کا ایک دائرہ گھریلو زندگی پر مبنی ہے، اس کے واقعات ہیں جو متاثر کرتے ہیں کرداروں کو۔ اسی طرح ہمیں پورے ہندوستان کی جو اس وقت صورتحال تھی، جو ہندو مسلم نا اتفاقی کا جو دور چل رہا تھا، جو متحدہ ہندوستان میں مسائل وہاں کی قومیتوں کے درمیان تھے، اس کا بھی ہمیں بہت اچھا اور صاف صاف اظہار اس ناول میں ملتا ہے۔ بہت سے واقعات جو 40 کی دہائی کے ہیں خاص طور پر، وہ ہمیں یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہے، تقسیم کے موقع پر جو فسادات ہیں، تحریک خلافت کا واقعات، جو کردار ہمیں یہاں گھریلو زندگی میں نظر آتے ہیں، اہم نظر آتے ہیں، انہی کرداروں کو ہم ان واقعات کے اندر بھی موجود پاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو متحدہ ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے کافی حد تک سامنے آ جاتا ہے۔ آئیے اس ناول سے ایک اقتباس پڑھتے ہیں۔ جمیل بھیا کی آنکھوں میں ایسا دکھ تھا کہ وہ ڈوب کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو اس طرح تان لیا جیسے اب سر پر ڈال لے گی۔ وہ اس وقت تو جمیل بھیا کی فرمائش ضرور پوری کر دے گی۔ جمیل بھیا اسے کس شوق سے دیکھ رہے تھے، پھر ایک دم جیسے وہ چونک پڑی۔ اس نے دوپٹے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگر آج اس نے یہ دوپٹہ اوڑھ لیا ہوتا تو پھر یہی وہ دوپٹہ گھونگھٹ بن جاتا۔ وہ اس گھونگھٹ کو کبھی نہ اٹھا سکتی۔ یہ گھونگھٹ اس کی آنکھوں پر پردہ بن کر پڑ جاتا۔ اس گھر میں ایک اور بڑی چچی زندگی کی راہ پر بھٹکنے کے لیے جنم لے لیتی، اور پھر ملک آزاد ہوتا رہتا۔ تم یہ دوپٹہ اوڑھنا چاہتی ہو مگر بزدل ہو۔ جمیل بھیا آپے سے باہر ہونے لگے۔ جانے تم کس قسم کی لڑکی ہو۔ اس کے ساتھ ہی صفت رشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔